پر بھی ہے. اتنے بڑے آسمان ہیں, اتنا بڑا عرش ہے, کہیں سے شروع ہوتا ہے کہیں ختم ہوتا ہے. اتنی بڑی جنت ہے, کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں ختم ہوتی ہے. اتنی بڑی کائنات ہے, کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں سے ختم ہوتی ہے. اللہ نہ کہیں سے شروع ہوتا ہے نہ کہیں ختم ہوتا ہے. عجب ذات ہے, سبحان اللہ, کیا عجب ذات. اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. مجھے دیکھو تو سر سے نظر آؤں گا, پاؤں پہ ختم ہو جاؤں گا, بس ختم. مسجد کو دیکھو تو ایک طرف سے دیکھو کہ دوسری طرف جا کر وہ ختم ہو جائے گی. لیکن میں اللہ کو سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے شروع میں دیکھنا چاہو تو ساری کائنات کی نظریں لے کر فٹ کر دو, مجھے نہیں دیکھ سکتے. میرا آخر دیکھنا چاہو تو ساری کائنات کی نظریں فٹ کر دو, میرا آخر نہیں دیکھ سکتے. میں ابتدا سے بھی پاک ہوں, انتہا سے بھی پاک ہوں. اچھا, اب ذات اتنا بڑا اللہ, اتنا بڑا اللہ موجود, لیکن اس سے عجب بات ہے جو پاگل کر دیتی. میں ممبر پہ, میں ایک ذات ہوں طارق جمیل, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں نے جگہ گھیری ہوئی, میں نے جگہ لی ہوئی, 2 فٹ کی جگہ لی ہوئی. آپ سارے نیچے بیٹھے ہو, آپ سب نے جگہ لی ہوئی ہے, سارا حال بھر گیا ہے, اوپر کا حال بھر گیا ہے. اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ نہ میری ابتدا ہے نہ انتہا ہے, لیکن میں مکان میں نہیں رہتا, میرا کوئی مکان نہیں. کہاں ہے, کہاں ہے, کوئی مکان نہیں. مکان کہتے ہیں 4 چیز, مشرق مغرب شمال جنوب, 4 چیزوں میں جو چیز گھری ہوئی اس کو کہتے ہیں مکان. فوق تحت, اوپر نیچے, 6 سمتوں میں جو چیز گھری ہوئی اس کو کہتے ہیں مکان. تو اب مکان تو ہے مخلوق اور اللہ ہے خالق. وہ کہتا ہے میں مخلوق میں سماتا ہی نہیں ہوں, میں مخلوق میں آتا ہی نہیں ہوں. مخلوق اب موجود ہے اور مکان سے پاک ہے, موجود ہے اور زمانے اور وقت سے پاک ہے, موجود ہے شکل اور صورت سے پاک, موجود ہے رنگ اور بو سے پاک. سب کو شکلیں عطا فرمائیں, خود ہر شکل سے پاک ہے. سب کو رنگ دیے, خود ہر رنگ سے پاک ہے. سب کو مرکب بنایا, ہاتھ پاؤں, آنکھیں, ناک, سب کو اجزاء سے بنایا, خود ہر جز سے پاک ہے. وہ ایک ذات ہے, ایک واحد ذات ہے, اس کے کوئی اجزاء نہیں ہیں. سب کو مختلف حالات میں جکڑا, خود ہر حال سے پاک ہے. سب کو زمانے کی قید میں باندھا, ماضی, حال, مستقبل, خود ہر حال سے پاک ہے, ہر زمانے سے پاک ہے. سب کو جگہ کا پابند بنایا, خود ہر جگہ سے پاک ہے. سب کو ضرورتوں کا پابند بنایا, خود ہر ضرورت سے پاک ہے. سب کو حاجات کا پابند بنایا, خود ہر حاجت سے پاک ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات کی کہ میں اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہوں. لیسٹر کی زمین جنگل میں نے بنایا. تو اس پر مجھے بات یاد آئی کہ اللہ کو ہم لوگ خدا کہتے ہیں, سارے خدا کہتے ہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگرچہ یہ کوئی ناجائز نہیں ہے, لیکن یہ بات ضرور دعوے سے میں کہتا ہوں کہ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. اللہ صرف اللہ ہے, اللہ صرف اللہ ہے. جب تم کہتے ہو نا اللہم, ایک لفظ ہے اللہ, اللہ کو لاتے ہو ساتھ اور ساتھ ہم ضمیر ملاتے ہو اللہم, تو اللہ کے جتنے لامحدود صفاتی نام ہیں ان سب کے ساتھ تم نے اللہ کو پکارا. جب تم کہتے ہو یا خدا تو تم نے اللہ کی ایک صفت کو پکارا, اے خدا آپ نے اللہ کی ایک صفت کو پکارا. لیکن جب آپ کہتے ہو اللہم تو اللہ کے جتنے نام ہیں صفاتی, کتابوں میں, انسانوں کے دماغوں میں, اللہ کے غیبی علم میں, ان سب کے ساتھ آپ نے کہا ہے اے اللہ میں تجھے تیری تمام صفات کے ساتھ پکارتا ہوں. تو اللہ کو اللہ کہو, اللہ کو خدا نہ کہو. لفظ اللہ میں ایک صفت ہے جو پوری دنیا کے کسی لفظ میں نہیں ہے. لفظ اللہ میں ایک صفت ہے جو پوری دنیا کے کسی لفظ میں نہیں ہے. کسی لفظ کا حرف نکال دو, کسی لفظ کا حرف نکال دو تو اس کا مطلب بدل جاتا. طارق
میرا نام لے لو، اس کا مطلب ہے رات کو آنے والا، میں تو دن میں آیا ہوں لیکن اس کا مطلب ہے رات کو آنے والا۔ اس کا تا ہٹا دو، تا، تو یہ بن جائے گا ارق، ارق کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا۔ اس کا الف ہٹا دو تو یہ بن جائے گا ترک، ترک کا مطلب ہے ٹھک ٹھک کرنے والا۔ آپ کو مثال دے رہا ہوں، جمیل، جمیل کا جیم ہٹا دو تو میل بن جائے گا، میل بن جائے گا۔ یا ہٹا دو تو جمل بن جائے گا، اونٹ بن جائے گا۔ تو اس کو آپ پھیلا دو، دنیا میں جتنے الفاظ ہیں ان کا کوئی حرف نکال لو تو اس کا سارا مطلب ٹیڑھا ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے، ویسے بیلنس ہوتا ہوئی یا ایسے ہو جاتا ہے یا ایسے ہو جاتا ہے یا الٹا ہو جاتا ہے۔ جیسے جمیل کا مطلب خوبصورت اور جمل کا مطلب اونٹ، کتنا فرق ہو گیا۔ لفظ اللہ میں، لفظ اللہ میں، لفظ اللہ میں ایک صفت ہے، اس کے جتنے حرف نکال دو اس کا مطلب نہیں بدلتا۔ اللہ، میں کہتا ہوں اللہ، الف دو لام ہا، اللہ۔ اب اس کا میں الف ہٹا دیتا ہوں، طارق کا تا ہٹایا تو مطلب کہیں سے کہیں چلا گیا، لیکن اللہ کا جب میں نے الف ہٹایا تو پیچھے بچ گیا للہ، تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر اس کا میں نے اگلا لام بھی ہٹا دیا، اگلا لام بھی ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر میں نے اس کا آخری لام ہٹایا، پہلے لام کو باقی رکھا تو وہ بن گیا الہ، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اب اس سے عجیب بات ہے، میں نے سارے حرف ہٹا دیے، الف بھی ہٹا دیا، لام بھی ہٹا دیا، اگلا لام بھی ہٹا دیا، ہا کو ہٹا کر اس کی پیش کو باقی رکھا، اس کی صرف آواز کو، پیش کو باقی رکھا، تو وہ بھی اللہ پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، ہو کوئی لفظ نہیں بنتا ہے، ایک پیش کی آواز ہے، لیکن چونکہ اللہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو ہو بولوں تو بھی اللہ ہے، لہو بولوں پھر بھی اللہ ہے، الہ بولوں پھر بھی اللہ ہے، اور للہ بولوں پھر بھی اللہ ہے، اور اللہ بولوں تو اللہ ہی ہے۔ یہ خدا میں یہ بات نہیں ہے، بھگوان میں یہ بات نہیں ہے، اوتار دیوتا ایشور یزدان میں یہ بات نہیں ہے، گاڈ میں یہ بات نہیں ہے، یہ صرف اللہ میں ہے، اللہ میں۔ جب بھی اللہ کا نام آئے تو خدا کا شکر نہ کہو، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کی مہربانی۔ تو اللہ یہ خبر دے رہا ہے ان ربکم اللہ، میں تمہارا رب اللہ ہوں۔ کون اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، میں نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا کیا، یغشی اللیل النہار، پھر میں نے دن اور رات کا نظام بنایا، یطلبہ حثیثا، ان کو آگے پیچھے چلایا، پھر میں نے سورج بنایا، الشمس چاند بنایا، والقمر پھر ستارے بنائے، والنجوم پھر ان کو اپنے تابع کیا، مسخرات بامرہ، سورج بھی اللہ کے تابع، چاند بھی اللہ کے تابع، ستارے بھی اللہ کے تابع، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 12 لاکھ گنا بڑا، اور کوئی وہ ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، گیسز کا ایک مجموعہ ہے، اور اس کی رفتار ہے 6 لاکھ کلومیٹر فی، 6 لاکھ میل فی گھنٹہ، 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کچھ گیسز ایسے جا رہی ہیں، گیس جا رہی ہے۔ اس گیس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک گاڑی جا رہی ہو تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جو اس سے قابو کر سکتا، صرف اللہ ہے جس نے اس سے قابو کیا ہوا ہے۔ کہ تجریل مستقر لہا، تیرے رب نے سورج کا ایک راستہ بنا دیا ہے، سورج ہمیشہ اسی راستے پر چلتا ہے، اس راستے کے دائیں بائیں ہوتا ہی نہیں۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کے اللہ تعالیٰ نے منزلیں طے کر دی ہیں۔